میں نے آج سپریم جوڈیشل کونسل میں پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر کے اوپر ایک ریفرنس دائر کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری قوم کی طرف سے قرض تھا جو یہ ریفرنس میں نے دائر کر کے ادا کر دیا ہے اور تاریخ کے حوالے کر دیا ہے، انصاف کے ایوانوں کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ میں اس کو اس بات سے آغاز کروں گا کہ میں ڈسکا کے الیکشن جو 19 فروری 2021 کو ہوئے تھے اس سے اس فرق کو میں بنظر غائر دیکھ رہا ہوں، اور اس کے بعد میں نے جب رجیم چینج ہوئی اور اس سے پہلے اور بعد یہاں پر ممبر پارلیمنٹ کی منڈیاں لگیں تو کسی کے کانوں کے اوپر جوں نہیں رینگی۔ میں نے اس کی شدت میں اضافہ ہوتا ہوا دیکھا کہ جو جذبات پاکستانی قوم کے تھے کہ کوئی ادارہ ویسے تو بہت سینسٹیو ہے لیکن اس کے اوپر کسی نے کوئی ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے کوئی گرفت نہیں کی۔ تحریک عدم اعتماد آپ کو معلوم ہے کہ ایک سازش کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ہوئی، اور اب یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہی ہے کہ یہ اس میں بیرونی مداخلت بھی شامل تھی اور پاکستان کے اندر پارلیمنٹیرینز بھی بکے تھے۔ یہ ساری چیز اب تک ہمارے سامنے واضح ہو گئی ہے، لیکن جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ آپ دیکھیے کہ قاسم سوری جب ایکٹنگ سپیکر تھے تو تحریک انصاف کے 123 ارکان اسمبلی نے استعفے پیش کیے اور وہ پروسیس کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو بھیج دیے گئے، لیکن یہ الیکشن کمیشن اس چیف الیکشن کمشنر کے تحت اس کے اوپر سو گیا اور کوئی ایکشن نہیں لیا۔ یہ بہت ہی یعنی پاکستان کی کیا دنیا کی تاریخ کے اندر یہ ایک ایسی خراب مثال قائم ہوئی کہ لوگ استعفیٰ دے چکے ہیں، ڈپٹی اسپیکر پروسیس کر چکا ہے، لیکن چیف الیکشن کمشنر ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ اس سے چند مہینے بعد جب اسپیکر تبدیل ہوا اور راجہ پرویز اشرف صاحب اس امپورٹنٹ حکومت کے اسپیکر بنے تو یہ تماشا آپ دیکھیے کہ 11 ممبران اسمبلی کو نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر سامنے رکھ لیا گیا اور پتہ چلا کہ وہ 11 استعفے منظور کر کے تو الیکشن کمیشن میں بھیج دیے گئے اور وہ الیکشن کمیشن نے پروسیس کر دیے۔ اتنے بڑے سوال کا آج تک کوئی جواب یہاں پر نہیں دیا جا سکتا۔ چیف الیکشن کمشنر آرٹیکل 214 کے تحت حلف لیتا ہے اور حلف میں یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو کسی چیز کے اوپر حاوی نہیں ہونے دے گا، وہ پوری دیانتداری سے ایمانداری سے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے کام کرے گا، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جو اس ریاست کے اصول متعین کیے تھے اور جو پاکستان کے آئین نے اس کے اصول و ضوابط متعین کیے ہیں اس کے مطابق وہ چلے گا، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہوا۔